بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the Ramazan transmission presenting by Concept of Science Academy. I am your host Mahvesh, and Alhamdulillah, it is the 20th date of Ramadan that we quoted, and again thank for this platform that he is giving us a chance to learn about the Ramadan. Alhamdulillah, we will go through the important significance, rules and regulations of Ramadan and the things we have to do. And now again we can go through to from the importance regarding the success. رمضان عزت اور کامیابیوں کا مہینہ ہے. کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں اس قدر تاریخ اسلام کی تاریخی اور عظیم الشان روشن کارنامے رقم ہوئے ہیں جس قدر کے ماہ رمضان میں ہوئے ہیں. اس لیے ماہ رمضان ماہ جہاد، ماہ عزت اور ماہ ہمت و عزم ہے. سن 2 ہجری کے رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو کفار قریش جمع ہوئے تاکہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں، جن کی تعداد 1000 تھی. ان میں سے کچھ گھڑ سوار اور کچھ پیادے تھے، جبکہ سارے اسلحے سے لیس تھے، یعنی سب کے پاس ہتھیار تھے. ادھر مسلمان تھے جو کہ انتہائی کم تعداد، تقریباً 300 ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے قبل کبھی جنگ کے لیے بھی نہیں نکلے تھے. چنانچہ مقام بدر پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح نصیب فرمائی اور ان کی بڑی زبردست مدد کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام کا اس آیت کے کریمہ میں ذکر کیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 123. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم تعداد میں تھوڑے تھے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کے شکر گزار بندوں میں شامل رہو. سن 8 ہجری میں رمضان کی 20 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم جدوجہد کے بعد مکہ فتح کیا اور عظیم فاتحہ کی حیثیت سے اس میں داخل ہوئے، جبکہ کچھ عرصہ پہلے اس شہر سے چھپتے چھپاتے نکلتے تھے. اس کے ساتھ ہی کعبہ شریف کو بتوں اور خود ساختہ خداؤں سے پاک کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا: میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے، یقیناً باطل جانے والا ہے. سورہ الاسراء میں. پھر سن 9 ہجری کو ماہ رمضان میں مسلمانوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فارسی حکومت پر قادسیہ کی تاریخی مقام پر فتح اور غلبہ حاصل کیا اور کسرا کے ایوانیوں پر اسلام کا پرچم لہرایا. سن 583 کو رمضان میں اسلام کے ہیرو صلاح الدین ایوبی نے مسلمان فوجوں کو جمع کر کے صلیبیوں کو نابود کر کے بیت المقدس ان سے واپس لے لیا، جو کہ اسی برس ان کے تسلط میں تھا، 80 برس سے ان کے تسلط میں تھا. 658 ہجری میں 25 رمضان کو سیف الدین قزر کی قیادت میں روزہ دار مسلمان سپاہ کے ساتھ تاتاریوں اور مغلوں کے بھاری بھرکم لشکروں کی مدمیر ہوئے اور بالآخر مسلمانوں نے عین جالوت کے مقام پر دشمنوں کو عبرتناک شکست دی. رمضان المبارک کی 2 تاریخ کو مسلمان سپاہ کی سلطان نصر الدین محمد قلامو کی قیادت میں لشکر تارتار کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں نے ان کو ایسی تاریخی شکست دی کہ اس کے بعد وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکے. قابل غور بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، مسلمانوں کو اس بات کا عادی بنا دیا گیا ہے کہ جب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور ایمان اور پرہیزگاری کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست کامیابی عطا کی. اور یہ بات بھی ہمارے لیے بہت قابل فہم بھی ہے کہ مسلمان جب اپنے نفس سے جہاد کرے اور اپنی خواہشات کو ملغوب کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یعنی ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے، نوٹ سپریس نہیں کرنا، کنٹرول کرنا ہے،
تو منقطعی طور پر اپنے دشمن کے خلاف جہاد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب میں نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے، سپریس کیوں نہیں کرنا؟ سگمنڈ فرائڈ کی تھیوری ہے سائیکو انالیسس. You are very familiar from it if you are a university student or whether you are a college student. اب وہ سائیکو انالیسس تھیوری میں کیا کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی ڈیزائرس کو سپریس کرتے ہیں تو وہ انکانشیس میں بٹ جاتی ہیں، یعنی انکانشیس میں اسٹے کرتی ہیں، اور ایک ایسا وقت آتا ہے تو وہ اچانک سے باہر آتی ہیں اور ہمارا حالت خراب کر دیتی ہیں، اور ہم سے پھر وہ ہوتا ہے جو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کریں گے۔ اب آن دا ادر ہینڈ کنٹرول کے بارے میں کیا آتا ہے سائنٹیفک تھیوریز میں کہ کنٹرول جن ڈیزائرس کو کیا جاتا ہے، ہم ان ڈیزائر کو صرف اسی وقت پورا کرتے ہیں جب ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک رائٹ وے ہو، اس کے لیے ہم کوئی irrelevant انلیگل اور رانگ وے یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں۔ سو دیئر فور رمضان جو ہمیں سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ اپنی ڈیزائرس کو کنٹرول کرنا، نہ کہ انہیں سپریس کرنا۔ پھر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نفس کے ساتھ جہاد دشمن کے خلاف جہاں سے بھی سخت اور مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز ایک سپریس کی جانی ہے اٹ از سم وٹ ڈفرینٹ فرام دا تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو کنٹرول۔ کنٹرول از دا بگیسٹ ٹیسٹ اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ۔ جو میں نے آپ کو ساری اسٹوری سنائی پہلے، ابھی تھوڑی دیر پہلے، بدر سے لے کر تاتاریوں کو لشکر کو شکست دینے تک کی، یہ ساری کامیابیاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہیں اور اس سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو امت مسلمہ کو ایسے ہی جو کامیابیاں دیتے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ سورہ محمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ملتی ہے، صدقہ مصیبت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ رمضان ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اینڈ ایز وی نو دیٹ our beloved country جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، پاکستان، اینڈ if we remember، جہاں تک یاد پڑتا ہے ہمیں 27 رمضان المبارک کو ہمیں اپنی آزادی کا نعرہ سننے کو ملا تھا۔ یہ ملک بھی اس وقت ہی آزاد ہوا تھا جب رمضان کے دن چل رہے تھے۔ تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم پاکستانیوں کو آزادی بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نصیب ہوئی ہے۔ تو آپ اگر اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام، نیک کام، ایسا کام جو دوسروں کے لیے بھلائی کا سبب بنے اور آپ کے لیے بھی، اور تو دنیا کو اور آپ کو بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی اس کا آپ کو اجر ملے، تو اس کام کا ضرور بضرور انیشیٹو لیں۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو گو تھرو، رمضان المبارک جو ہے نا افو درگزر کا مہینہ ہے۔ افو درگزر سے کیا مراد ہے؟ ایز وی نو دیٹ درگزر کرنا، رمضان المبارک جو ہے افو درگزر، بخشش، رحمت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہم خود اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے ستانے والے اور ظلم کرنے والے کو معاف کر دیں، جس نے ہمیں تنگ کیا رمضان سے پہلے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، سبلنگس بھی ہو سکتے ہیں، فرینڈس بھی ہو سکتے ہیں، ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، والدین بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک ایسا انسان جس نے آپ کو تکلیف دی، اس کی وجہ سے آپ کو شدید درد اٹھا، دل میں غم کی حالت میں چلے گئے، ان سب کو معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنے والے کو ہی معافی ملتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ایک آیت ملتی ہے سورہ شورى کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے معاف کیا اور اپنی اصلاح کر لی، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بلا شبہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ظالم کون ہے؟ جو ایگزیجریٹ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ آن دا ادر ہینڈ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ سو آئی ریکویسٹ یو پلیز، جس کسی نے بھی آپ کو ستایا ہے زندگی کے کسی بھی حصے میں، اسے آپ معاف کر دیں، اور اگر آپ نے کسی کو کبھی ستایا ہے اسے جا کے معافی طلب کریں۔ سورہ النساء میں ہمیں ایک آیت ملتی ہے، تم نیکی اعلانیہ کرو یا چھپا کر کرو، کیا تم کسی کی زیادتی کو معاف کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بدلہ لینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے کی معافی کی قدر کرتے ہیں۔
اور اس طرح کہ جب وہ غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کسی نے کبھی زیادتی کی ہے نا تو آپ اسے معاف کر دیں. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا، آپ کی درجات بلند کر دے گا، اور آپ کو بدلے میں بے پناہ اجر ملے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت بھی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سزا دینے پر قادر ہے. وہ طاقتور ہے، لیکن باوجود اس کے وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. جب وہ اتنی طاقتور ہستی ہے، وہ قادر ہے، ہم قادر نہیں بھی ہیں بعض دفعہ اپنے بدلہ لینے میں، لیکن وہ قادر ہے، وہ لے سکتا ہے. چاہے تو اسی وقت پکڑ سکتا ہے جب ہم سنگین سے سنگین گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں پکڑتا، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. تو کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کے مطابق نہ چلیں کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں. کہ نا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور سزا دینے پر طاقت رکھنے والا ہے. ایک اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی بعض پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحانک علی حملک بعد عملک، یعنی سبحانک علی عفوک بعد قدرتک، کہ سزا پر قادر ہونے کے باوجود تیری عفو پر ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے بے شک وہ صبر اور معافی عظیم کاموں میں سے ہے. دو امپورٹنٹ کام کرنے نا، کہ اگر ہم نے کسی کو معاف کرنا ہے تو ایکچولی ہم سب سے پہلے صبر کر رہے ہیں، پھر ہم اسے معاف کر رہے ہیں، ہم اسے برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، اور جو ہو گیا ہم اسے بھلا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سب گناہوں کو بھلا دے جو ہم نے کیے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، صفا ہستی سے وہ گناہ ہی مٹ جائے، سامنے ہی نہ آئیں کبھی. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، اور پھر خود بھی معافی مانگے، کیونکہ ہم میں سے کوئی اتنا اچھا نہیں ہو سکتا کہ اس نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا. نہ جانے انجانے میں ہم خود بھی ایسی غلطی کر جاتے ہیں، تو ہمیں معافی مانگنی بھی ہے اور معاف کرنا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور درگزر کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو عزت دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے لیے انکسار تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتا ہے. رواہ مسلم و احمد. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا دروازہ بنایا ہے جس میں سے صرف وہ شخص داخل ہوگا جس نے کسی کی طرف سے ہونے والی زیادتی کو معاف کر دیا. یہ مسند احمد سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گالی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. یہ حدیث ہم نے جو ہے نا اپنے بکس میں بھی پڑھی ہوئی ہے اسلامیات کی، جو میں آپ کو سنا رہی ہوں. تو جب وہ شخص حد سے آگے بڑھ گیا تھا، حضرت ابوبکر نے بھی اس کو بعض باتوں کا جواب دے دیا، گالی نہیں دی لیکن تھوڑا سا ڈانٹ دیا ہوتا، اور اس پر آپ سے ناراض ہو کر چل دیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ سے عرض کیا کہ آپ وسلم جب یہ مجھے گالی دے رہا تھا تو آپ بیٹھے ہنس رہے تھے، اور جب میں اس کی بعض باتوں کا جواب دے دیا تو آپ ناراض ہو کر چل دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو فرشتہ تیری طرف سے جو جواب دے رہا تھا، جب تو نے جواب دیا تو وہ شیطان آ گیا تھا، اور شیطان کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مزید فرماتے ہیں کہ ابو بکر 3 باتیں بالکل بڑھا کے ہیں. جب کسی انسان پر کسی کی طرف سے ظلم ہوتا ہو مگر وہ اسے اللہ کے لیے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنی خالص مدد سے اس سے عزت عطا کرتا ہے. ایک انسان صلہ رحمی کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کثرت مال سے نوازتا ہے، اور اگر کوئی شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قلت مال میں مبتلا کر دیتا ہے. اینڈ ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے معاف کرنا ہے، اس کے بدلے عزت پانی ہے، اور آپ نے جو ہے صلہ رحمی کرنی ہے. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتہ دار کے ساتھ احسان کا کام کرنا، یعنی احسان کے ساتھ چلنا، برابری کے ساتھ بھی. یعنی جب وہ اچھا رہے تو ہم اچھا رہیں، جب وہ برا ہو تو ہم برا ہو جائیں، نہیں بلکہ جب وہ برا ہے ہمیں تب بھی اچھا بننا ہے. جب وہ ہمیں نہیں پوچھتا ہم نے تب بھی اسے پوچھنا ہے، جب وہ ہم سے نہیں ملتا ہم نے تب بھی اس سے ملنا ہے، جب وہ ہمیں برا بھلا کہتا ہے ہم نے تب بھی اسے اچھا کہنا ہے. سو دس از آل اباؤٹ دا صلہ رحمی. اور جو صلہ رحمی کرے گا اسے کثرت مال سے نوازا جائے گا، اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کے پاس کثرت مال ہو.
وی ایوری ون وانٹ کہ ہمارے پاس منی ہو، ہم خرچ کریں، اللہ کے کاموں میں خرچ کریں، اپنے اخراجات کو خرچ کریں، اچھا کھائیں، اچھا پیے، اچھے سے رہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک وے دے رہے ہیں نا کہ صلہ رحمی کرو، تمہیں یہ سب مل جائے گا. صلہ رحمی میں قریب تر کون ہے؟ اپنے بہن بھائی، جن کے ساتھ ہمارا رویہ سب سے زیادہ برا ہوتا ہے. اگر ہم اکثر کسی فیملیز پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں کبھی سننے میں آتا ہے کبھی پھوپھو سے رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے، تو کبھی تایا سے، کبھی چچا سے، کبھی ماموں سے، کبھی خالہ سے، جبکہ یہ رشتہ دار سب سے زیادہ قریب ہیں، اور کبھی اپنے بہن بھائیوں سے. تو انہی کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے صلہ رحمی کی پریکٹس کرنی ہے. مائنر لیول سے پریکٹس کریں، پھر دین میجر لیول تک جائیں. سورہ قدر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے؟ سو اف یو وانٹ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو درگزر کرے، اسٹارٹ ٹو forgive others, particularly the people who are near to you, and one of the relative, one of the sibling, اسپاؤز ہے، بچے ہیں، فرینڈس ہیں، ٹیچرز ہیں، کوئی بھی ہے، ورک پلیس پہ ہیں، آپ کے پیئرز ہیں، کولیگز ہیں. اگر کسی نے آپ کا کبھی دل دکھایا ہے تو اسے معاف کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. صلہ رحمی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال سے نوازے. اور سوال کرنے سے اجتناب کریں، یعنی دوسروں سے نہیں مانگنا، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. And today our dua is ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Surah Al-A'raf, ayah number 23. And as we know that these are the kalimat that Hazrat Adam alayhi salam learned from Allah subhanahu wa ta'ala جب انہیں جنت سے نکال دیا گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی اس توبہ سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. پہلی تو یہ کہ ایک مائنر سا جو سن ہے وہ ہمیں کتنی دور کر دے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. لیکن وٹ واز دا ایٹیٹیوڈ آف حضرت آدم علیہ السلام، دیٹ انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور توبہ کر لی. تو ہمارا بھی یہی کام ہے، مومن کی صفت ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے اور ان سے اپنی توبہ مانگتا ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.